سبق نمبر 71 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 12 آیت نمبر 88 تا 91۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ فما لكم تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین دو جماعتیں ہو، واللہ ارکسہم اور اللہ نے تو انہیں اوندا کر دیا ہے، بما بسبب اس کے جو کسبو انہوں نے کمایا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو کہ انہیں تم ہدایت دے دو، من جس کو اضل اللہ گمراہ رکھا اللہ نے، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ رکھے اللہ، فلن تجدہ ہرگز نہیں پائیں گے آپ، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ۔ پوری آیت۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں دو دھڑے بن گئے ہو، اور اللہ نے تو منافقین کو ان کے کرتوت کی وجہ سے اوندا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت بخش دو گے جسے اللہ نے گمراہ رکھا ہو، اور اللہ جسے گمراہ رکھے آپ اس کے لیے قطعاً کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ودو چاہتے ہیں وہ، لو تکفرون کاش تم کافر ہو جاؤ، کما جیسا کہ کفرو وہ کافر ہوئے، فتکونون تو تم ہو جاؤ، سواءً برابر برابر، فلا تتخذوا تو نہ پکڑو تم، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا ہجرت کریں وہ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فإن تولوا پھر اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم تو پکڑ لو ان کو، وقتلوہم اور مار ڈالو ان کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم پاؤ تم ان کو، ولا تتخذوا اور نہ پکڑو تم، منہم ان میں سے، ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جس طرح وہ خود کافر بنے، یوں تم سب برابر ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کوئی دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم انہیں پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور تم ان میں سے نہ کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ الا الذین مگر وہ لوگ جو، یصلون جا ملیں، الی قوم ایسی قوم کی طرف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ ہو، او جاؤکم یا آئیں وہ تمہارے پاس، حصیرت تنگ ہو گئے ہوں، صدورہم ان کے سینے، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلو یا وہ لڑیں، قومہم اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم تو مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم تو وہ ضرور لڑتے تم سے، فإن اعتزلوکم پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فلم یقاتلوکم نہ لڑیں وہ تم سے، وألقوا اور ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، السلام سلو، فما جعل اللہ تو نہیں بنائی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا
کوئی راہ۔ پوری آیت۔ مگر جو منافق ایسی قوم سے جا ملیں کہ اس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، یا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر لڑنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر لڑنے سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تب تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور بالکل نہ لڑیں بلکہ وہ صلح کی پیشکش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی دست درازی نہیں بنائی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ستجدون، ابھی پاؤ گے تم، آخرین، دوسرے، یریدون، چاہیں گے وہ، ان یأمنوکم، کہ امن میں رہیں وہ تم سے، ویأمنوا، اور امن میں رہیں وہ، قومہم، اپنی قوم سے، کلما، جب کبھی، ردو، لوٹائے گئے وہ، الی الفتنتی، فتنہ کی طرف، ارکسو، پلٹ جائیں وہ، فیہا، اس میں، فإن لم، پھر اگر نہ، یعتزلوکم، کنارہ کش رہیں وہ تم سے، ویلقوا، اور نہ ڈالیں وہ، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح، ویکفوا، اور نہ روکیں وہ، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فخذوہم، تو پکڑو تم ان کو، وقتلوہم، اور مارو ان کو، حیث، جہاں کہیں، ثقفتموہم، پاؤ تم ان کو، وَأُولَئِكُمْ، اور یہ وہی لوگ ہیں، جعلنا، بنا دی ہم نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطاناً، دلیل، مبینہ، کھلی۔ پوری آیت۔ دوسرے منافقوں کو تم پاؤ گے جو تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی امن چاہیں گے، لیکن جب بھی وہ فتنے کی طرف بلائے گئے تو پلٹ کر جائیں گے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور صلح کی پیشکش بھی نہ کریں اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں تو جہاں بھی تم انہیں پاؤ پکڑ لو اور انہیں مارو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل بنا دی ہے۔ اس رکوع میں 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 88، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ سے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تک، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں 2 دھڑے بن گئے ہو، اور اللہ نے تو منافقین کو ان کے کرتوت کی وجہ سے اوندا کر دیا ہے۔ یعنی منافقین کی مختلف اقسام میں سے کچھ ایسے منافق بھی تھے جن کی کفریہ علامتیں ظاہر ہو چکی تھیں۔ اس پورے رکوع میں ان کا مفصل بیان ہے۔ مسلمانوں میں سے بعض ان سے قتال چاہتے تھے اور بعض قتال کے مخالف تھے۔ ان کی رائے میں وہ اسلام کے دعوے دار تھے، خیال تھا ہمارے میل جول سے ایک نہ ایک دن وہ بھی ہماری طرح ہدایت پر ہوں گے۔ مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ وہ منافق جو عین جنگ احد کے وقت واپس ہو گئے تھے، وہ منافق جو مکہ میں ہی مسلمانوں پر اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے مگر وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ نہیں آئے، وہ منافق جو مدینہ میں اسلام لائے تھے پھر وہ بہانے کر کے مدینہ سے نکل گئے اور کفار کے قریب ہو گئے۔ آیت میں منافقین کا کفر واضح کر کے فرما دیا گیا کہ وہ جدھر سے آئے تھے اوندے منہ واپس اسی طرف پلٹ چکے ہیں، لہذا مسلمان ان کے متعلق باہم تفرقہ میں نہ پڑیں۔ آخر میں فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت بخش دو گے جسے اللہ نے گمراہ رکھا ہو، اور اللہ جسے گمراہ رکھے آپ اس کے لیے قطعاً کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یعنی منافقین کی تمام اقسام سے ہدایت اور نیکی کی امید باندھنا ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے علم ازلی میں وہ بھی کفار کی طرح گمراہ ہیں۔ جسے اللہ گمراہ قرار دے دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، نہ ہی نجات کی کوئی سبیل انہیں میسر آئے گی۔ آیت نمبر 99، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ سے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تک، فرمایا
وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جس طرح وہ خود کافر بنے، یوں تم سب برابر ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کوئی دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم انہیں پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور تم ان میں سے نہ کوئی دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ یعنی منافق لاکھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر مسلمان ان کے دعوے پر یقین کر کے انہیں دوست نہ بنا بیٹھیں، کیونکہ وہ بدبخت اندر سے ایسے پکے کافر ہیں جو مسلمانوں کو بھی اپنے جیسا کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں اور کسی طرح کا کوئی فرق باقی نہ رہے۔ ہاں، اگر وہ مسلمانوں کی طرح ہجرت کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کا اسلام بھی معتبر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہجرت بہت بڑی قربانی ہے جو صرف مسلمان ہی دے سکتے ہیں، منافق نہیں۔ ہجرت کی متعدد صورتوں میں سب سے پہلی صورت اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دارالحرب سے دارالامن کی طرف ہجرت کر جانا، جیسے اسلام کی سب سے پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف تھی، یا دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں رہائش کر لینا، جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان ہجرت کر گئے تھے، ماں سوائے چند کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے۔ طاقت رکھنے والوں پر مدینہ کی ہجرت فرض تھی جو مکہ فتح ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ بحوالہ حدیث بخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ ہجرت کی دوسری صورت مفسرین کے بقول جہاد پر نکلنا اور دشمن سے لڑنا بھی ہجرت ہے، جس کی ضرورت موقع بموقع قیامت تک پڑتی رہے گی۔ ہجرت کی تیسری صورت بحوالہ حدیث بخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہجرت تب تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے گا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ شارح بخاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس سے مراد اللہ کے منع کردہ تمام کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ بحوالہ حدیث بخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ تمام چیزیں چھوڑ دے۔ آیت میں صاف بتا دیا گیا، کفار کی طرح منافقین کو بھی قیدی بنایا جائے یا قتل کیا جائے، نہ قید کرنے سے پہلے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی جائیں نہ بعد میں، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی مدد لی جائے۔ قصہ مختصر، ہر مومن مسلمان کو اپنے زمانے کی آزمائشوں سے بہرحال گزرنا ہوگا اور منافقین کو پہچاننا بھی ہوگا اور ان پر اعتماد سے اجتناب بھی کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 90، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ سے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تک فرمایا، مگر جو منافق ایسی قوم سے جا ملیں کہ اس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، یا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر لڑنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر لڑنے سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تب تو وہ ضرور تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور بالکل نہ لڑیں بلکہ وہ صلح کی پیشکش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی دست درازی نہیں بنائی۔ یعنی سابقہ آیت میں منافقین کو قید اور قتل کرنے والے حکم کے برعکس اب حکم یہ ہے، ایسے منافقین پر مسلمانوں کو دست درازی کی اجازت نہیں جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا کر معاہدہ کر لیں جس کا مسلمانوں سے امن معاہدہ ہوا ہو، کیونکہ اس معاہدے میں وہ بھی شامل سمجھے جائیں گے اور ان کی ذمہ داری وہ قوم اٹھائے گی۔ دوسرے وہ منافقین بھی جو دشمن قوم کے ساتھ رہ رہے ہوں مگر وہ لڑائیوں سے دل برداشتہ ہو کر مسلمانوں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں کہ نہ تو وہ مسلمانوں کے ہمراہ اس قوم سے لڑیں گے جن میں وہ رہ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی اس قوم کے اصرار پر ان کے ہمراہ مسلمانوں سے کبھی لڑیں گے، بلکہ وہ ایک طرف چپ چاپ ہو کر رہیں گے۔ تو مسلمانوں کو ایسے منافقین کی طرف سے صلح کی پیشکش مان لینی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا تو مقصد ہی لڑائیوں سے باز رہنا اور دوسروں کو باز رکھنا ہے، لہذا امن و امان کو اللہ کا احسان سمجھ کر صلح سلامتی کی قدر یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے مسلمانوں کا رعب قائم کر دیا ہے تو یہ بہتر ہے، ورنہ اللہ اس کے الٹ بھی کر سکتے تھے، اور اگر وہ منافقوں کو مرعوب کر کے صلح پر لانے کی بجائے زوراور بنا کر مسلمانوں پر مسلط کر دیتے تو پھر میدان پڑ جاتا۔ یہ بین الاقوامی روایات ہیں جن کی پاسداری مسلمانوں کو بہر صورت رکھنا ہوگی، البتہ دوستیوں سے پرہیز پھر بھی برقرار ہے۔ آیت نمبر 91، ستجدون سے وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا تک فرمایا،
دوسرے منافقوں کو تم پاؤ گے جو تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی امن چاہیں گے، لیکن جب بھی وہ فتنے کی طرف بلائے گئے تو پلٹ کر جائیں گے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور صلح کی پیشکش بھی نہ کریں اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں تو جہاں بھی تم انہیں پاؤ پکڑ لو اور انہیں مارو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل بنا دی ہے۔ یعنی امن معاہدوں میں شامل پہلی قسم کے منافقوں کو قید و قتل سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا، مگر دوسری قسم کے منافق مستثنیٰ نہیں، جو بالواسطہ امن معاہدوں میں شمولیت کے باوجود فتنہ پردازی اور شر انگیزی میں ملوث پائے جائیں، خاص کر جب ان کو دشمن دعوت دے اور مسلمانوں پر دشمن کے غلبے کے آثار بھی کچھ دکھائی دینے لگیں تو وہ فوراً کود پڑیں۔ ان کا مسلمانوں سے براہ راست کنارہ کش رہنے کا کوئی معاہدہ بھی نہ ہوا ہو یا صلح کی پیشکش بھی کبھی نہ کی ہو اور شرارت کرنے سے باز بھی نہ رہتے ہوں، اللہ کی طرف سے ان کی مرمت کی واضح دلیل موجود ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رہے، احترام صرف بین الاقوامی معاہدوں کا ہے، ورنہ فتنہ پرداز اور شرانگیز کافروں یا منافقوں کے خون کا قطعاً کوئی احترام نہیں۔